سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناکاروں کو توفیق نصیب فرمائی کہ آج کی مفید اور میری زندگی کی بہترین گھڑیاں آج اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. آپ جیسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کیا سعادت نصیب فرمائے، علماء کرام کی زیارت نصیب فرمائے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ اچھی باتیں سننے کی اور کہنے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے بھائیو، تھوڑے سے انسان کوشش کرتا ہے ذرا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایک دم دوڑتی ہے اس کی طرف. ذرا بھی انسان سوچتا بھی ہے کسی نیک کام کے لیے تو اللہ پاک ایک دم اس کی مدد فرماتے ہیں، ایک دم مدد فرماتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے ہلتا ہے اللہ پاک اور بھی زیادہ اس پہ رحمت فرماتے ہیں. وہ ہے کہ جس قدر وہ سعی کرتا رہے گا، تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف جانے کی، اللہ کی طرف پہچاننے کی، تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں. جیسے آج میں نے تھوڑی ہمت کی، الحمدللہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ تھوڑی ہمت کی. ظاہر ہے عشاء کے بعد تو لوگوں کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ. آپ نے بڑی ہمت کی، اللہ نے فضل کیا. چلو بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر مسجد میں. اللہ نے بٹھایا اس چھوٹی سی بات پر جو ہاں کہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے اوقات آتے ہیں، بڑے بڑے لمحات آئے ہوں گے، بڑی بڑی مجالس آئی ہوں گی، بڑی بڑی گفتگو کی وقت دعوتیں ہم اٹینڈ بھی کرتے ہیں، آتی رہتی ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ چھوٹی سی مجلس جس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے، اس بیٹھ کے آ گئے. لیکن اللہ کے نزدیک اتنی مقبول ہے یہ مجلس، اللہ کو اتنا پسند ہے یہ بات کہ آپ کا یہاں آنا، میرا یہاں آنا، اللہ نے ایک دم اپنی رحمتوں کی بارشیں دینا شروع کر دی. اب کیا ہوا، اس تھوڑی سی محنت سے جو ہم نے کی ہماری قسمتیں بدل گئیں، ہماری تقدیریں بدل گئیں. اللہ کی کتابوں میں جو ہم لکھے گئے تھے وہ بدل گئے. جہنم کے دروازے پر تھے تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے. بتائیں آپ تھوڑی سی بات پر کیوں؟ وہ تو حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، مولانا آپ کو سناتے رہیں گے، آپ ہی تعلیم میں آپ پڑھتے رہتے، لیکن ذوق کی خاطر میں پھر سناتا ہوں آپ کو حدیثیں. دو حدیثیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں اس مجموعے کی نسبت سے. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مرنے سے پہلے میرا کام بنا دیا.
موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا بھائیو، ایک کھچکی آتی ہے نکل جاتے ہیں. ہم تو بڑے بڑے پلان کیے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، اس کے سینے ایمان ہو، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ شخص جہنم میں جائے. آخری لمحے تک اس کی سانس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے کہ بندہ میری طرف آ جائے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. گناہ سے نہیں انسان کو گھبرائے نا. گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، جوانی سے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں، ہر وقت گناہ ہی گناہ ہے ہماری زندگی میں. اب تو جیسا اتنی مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے جیسے زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا خرافات اور فتنے پھیلتے چلے جائیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حال تو ایسے ہی ہے آج کل ہمارا بھی. لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تھوڑی سی ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے، تو کچھ شروع ابھی نہیں کیا، ابھی تو نیت ہی ہے ہماری کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا ہمارا آنے کا. میرا بھی مقصد یہی تھا. مولانا نے کہا کہ تشریف لائیں ذکر کریں گے. الحمدللہ بہت مہربانی، آپ نے دعوت دی. میں بہت مشکور ہوں مولانا کا اور اس مسجد والوں کا جنہیں میں مدعو کیا. الحمدللہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مجلس ایسی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حدیث کہ جب کوئی مجموعہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتا ہے، جیسے بھی ہم جمع ہیں، مقصد کیا ہمارا؟ اونچا بولیں، سن رہے ہیں میری؟ اللہ کا ذکر، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے دعوت بھی نہیں رکھی ہم نے تاکہ آپ کے مقصد بھٹک نہ جائے. خالص اللہ کا ذکر ہے. یہیں سے پیٹ بن رہے ہیں ہم نے الحمدللہ پورا روحانی بھی اور جسمانی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مجمع ہو جو میرے ذکر کے لیے جمع ہو اور مقصد ہو اللہ کی رضا. الحمدللہ سب کو ہی مقصد ہے. مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا. جمع بھی ہو اور مقصد ذکر بھی ہو اور مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو. تو اسی وقت اللہ کا انعام بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آسمانوں سے آواز مارتا ہے کہ اے لوگوں، تم جو جمع ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اب کیسے ہوتے ہیں؟ سارے گناہ معاف ہو گئے. اور پھر فرماتے ہیں کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے ہیں بلکہ جتنے گناہ کیے تھے سیئات تبدل الحسنات، جتنے بھی گناہ کیے تھے ہم نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اتنی بڑی بشارت الحمدللہ. آپ سوچیں کہ جس کے گناہ معاف ہو جائیں تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے فرشتہ. الحمدللہ سارے ہی معاف. جب اللہ معاف فرماتے ہیں تو جہاں انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں جس زمین پر، ہم تو بھول بھی جاتے ہیں. کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، 70 سال کا، کس کو پتا کہاں سے نکلتا ہے آدمی، کس گاؤں سے شہر میں گھومتا، جوانی گزارتا، اس میں گزارتا گناہ. کبھی آنکھ کا گناہ ہو گیا، کبھی زبان کا گناہ ہو گیا. اللہ سمجھ رہا کہ تو نہیں جانتا، میرے پاس تو ریکارڈ ہے، تیرے ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہے. ذرا کیا برابر میرے پاس جو تم نے کیا مجھے یاد ہے، میں تجھے بتاؤں گا. تیرے گواہ تجھے جواب دیں گے، تیری انگلیاں جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، اس کی نیکیوں کو میں نے تبدیل کر دی ہے. ان جگہوں کو جہاں انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں، جس ماحول میں گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صاف کر دیتا ہے، بلا دیتا ہے ان کو، کوئی گواہی نہ دے اس چیز کی. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، آخرت کے اندر حشر میں ایک قوم ایسی ہوگی کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. حشر کی بات ہے، جو اتنا سخت ترین دن ہوگا، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. کیسا نور ہوگا اور کیسے ممبر ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وقت آخرت کا معاملہ ہے. یہ تو ایک مثال ہے. وہ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے جو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. لائٹیں لگ رہی ہیں ان کے چہروں سے.
فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے، یہ سب سے بڑی کلاس تو یہ ہے، اور نہ شہداء ہوں گے. تو صحابی تھے ایک دم، عرض کیا پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں ارشاد فرمایا تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں جو ان کے پاس تھا. اتنی بڑی گریٹ چیز، اتنی بڑی قوم، اس مقام پہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اتنا مقام ہوگا ان کا، اور لوگ رشک کر رہے ہوں گے ان پر. یہ کون لوگ ہیں؟ سب رشک کر رہے ہوں گے کہ کیا قوم ہے، عجیب قوم اس وقت. تو صاحب نے کہا سن کون قوم ہوگی، کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے، ڈفرینٹ پلیسز، مثال یہی سے آپ نیلسن میں ہیں، برائی فیلڈ میں ہیں، تو کوئی بنلے میں ہے، چھوٹی چھوٹی جگہ لے چلیں دوسری گلی میں ہے، وہ مختلف جگہ ہو جاتی ہے نا آدمی کی. تو اللہ کی رحمت تو اس کو مختلف جگہ کہہ دیتی ہے، ضروری نہیں کہ کوئی دوسرے ملک سے آیا ہو. مختلف جگہوں سے، مختلف قبیلوں کے، مختلف قبیلے ہیں، کوئی چودھری صاحب بیٹھے ہیں، کوئی ماشاء راجا صاحب ہوں گے، کوئی کچھ ہوں گے، کچھ ہوں گے، کوئی سید ہوں گے. اس وقت ایسی ہے نا مجمع ہمارا، الحمدللہ. تو مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندان کے لوگ جمع ہوں گے. اور یہاں لفظ بدلتا ہے، وہاں کیا تھا اللہ کی رضا، اور یہاں کس حدیث میں اللہ کی محبت کی خاطر. سبحان اللہ، کس کی خاطر؟ اللہ کی محبت کی خاطر وہ جمع ہوئے ہوں گے، اور اللہ کی محبت کی خاطر جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے. تو میرے بھائی، دو انعام اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست بتا دیے جو ہماری زندگی کا حاصل اور مقصود ہے. ہماری پیدائش بھی اس لیے ہے، ہماری منزل بھی یہی ہے، اور ہمیں حاصل بھی یہی کرنا ہے. سوری تو دو جو ہماری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تسبیحات، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہماری دو مقصد ہیں ہمارے سامنے زندگی کے. نمبر ایک کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی نا بھائی یہ مقصد. نماز پڑھنے آئے کیا مقصد ہے؟ لوگ آپ مسلی گئے ہیں یا آپ کو کچھ مقصد نہیں، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں ساری، کہ بھائی اس کے بعد دعا مانگنی ہے، ہمیں دعا قبول کرانی ہے. نہیں، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. اصل مقصد ذہن میں رکھ کے انسان کو آنا چاہیے کہ میں چلا ہوں ہر قدم. یہ دیکھیں جب انسان نیتیں کرتا ہے نا، اس نیت سے بہت چیزیں بدل جاتی ہیں. ہم سوچتے نہیں، چلتے ہیں گھر سے، دفعہ وضو کیا، یہاں باتیں کی، وضو کر کے نماز پڑھی، بس یہ ہم نماز پڑھنے ہیں. اتنے راز، میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا، اتنے راز اللہ پاک نے رکھے ان عبادات میں کہ آدمی جیسی جیسی نیتیں کرتا رہتا ہے وہ انعام انسان کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو خالی نماز ہی نہ سمجھا کریں، خالی نماز ہی نہیں، تو بے انتہا دروازے کھلتے ہیں اس میں. جیسے میں بتا رہا تھا پچھلے دفعہ، مسجد میں آپ آتے ہیں تو آپ کے کہتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتاح ابواب، دروازے نہیں کہا، دروازے کھول دے اپنی رحمت کے. اللہ اکبر. اور یہ کہنے سے مطلب یہ نہیں کہہ دیا بس ختم، یہ دعا تو واقعی ہی کھلتے ہیں، واقعی ہی اللہ کی اتنے دروازے کھل جاتے ہیں، اتنے دروازے کھل جاتے ہیں کہ آدمی محروم جاتا ہی نہیں. کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی نیت کرنے والا تو ہو، کوئی سوچ کے تو یہ ہے کہ بھئی اس کے پیچھے تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن شیطان نے اتنا مایوس کیا ہوا ہے، ہمیں اتنا مایوس کیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی چیز پہ اعتقاد جمتا ہی نہیں. مجھے پڑھی نماز کیا کریں گے، دعا بھی کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مجھے فلاں آدمی کہتے یہ وظیفہ کرو، ہوں ہی نہیں جگہ ہم تو سڑک تھے، بڑا زور لایا ادھر بول گیا، ایسی کچھ نہیں. دوسرے جاؤ کہتے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھی نہیں، کچھ سڑک تو کم ہی بنے. آپ کو اکثر لوگ ہی کہتے دکھا دیتا ہوں. اللہ نماز کی ایک نیت کر لیں، اللہ میں نماز پہ چلا، بس تو راضی رہنا میرے سے. ہائے وہ جو اللہ راضی ہو گیا مجھے بتائیں تو باقی رہ گیا کچھ چیز آ جاتی، باقی اللہ ہی راضی ہو گیا، ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولا بس تیری رضا مل جائے، ہمیں اور کیا چیز چاہیے. یہ مقصد ہے انسان کا ہر عبادت کے پیچھے. کچھ بھی عبادت، قرآن پڑھنے بیٹھنے تلاوت، سب سے پہلے نیت کیا کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. میں قاری بننے کے لیے نہیں، حافظ بننے کے لیے نہیں، عالم بننے کے لیے نہیں کر رہا، کوئی مسئلے نہیں سناؤں گا، فلاں نہیں کروں گا. یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. تو پہلے راضی ہو میرے اس قرآن سے. اللہ بہت کم سوچتے ہیں. قرآن پڑھا، جس نے تقریر کرنی وہ تقریر سوچے گا، جس نے مسئلہ بتانا مسئلہ سوچے گا، جس نے اپنی منزل پوری کرنی منزل سوچے گا. وہ کہے گا ثواب کو ماروں. اللہ کے بندے ثواب تو ہے ہی ثواب. اگر آپ نہ بھی مانگے تب بھی ثواب ہے، تب بھی ثواب تو پہنچے گا. اللہ نے کہہ دیا
بے ایک لفظ تو پڑھ 10 نیکی میں دیتا ہوں تجھے، تو اس کے فکر میں کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ ہماری نماز تو نہیں نا بھائی، وہ نماز جس پہ ہمیں نیکی ملے ہیں، بخشے جائیں، یہ ہو جائے، وہ تو ہے ہی یہ نماز نہیں. یہ تو اللہ کی رحمت، نماز پڑھنا اللہ کی رحمت پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، کچھ کر دے. ٹھونگی ماری ہم نے تو پتہ نہیں، کئی دکانیں چلا لی اس نماز میں، کیسے میں کرایہ وصول کر لیے، کیسے میں لڑائی بھی کر لی اس نماز میں، 15-20 منٹوں میں تو بڑے حساب کر کے باہر نکل رہا ہوں. وہ تو ہے ہی جو نماز کا تم نے اسٹینڈرڈ دیا تھا. تو ہم ہر وقت محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. تو ہر فعل، ہر نیکی کام کے پہلے ہم نے کیا کہنا ہے؟ جو ہمارا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور یہ مقصد ہی ہم سے پوچھا جائے گا، ہم ربوں کا یہ مقصد ہے کہ تو نے اللہ کو راضی کیا. یہی سوال ہے، سوچا یہی ہے. تو ہم نے ہر عبادت سے پہلے ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی، اس نماز سے راضی ہو جا، میرے مولا اس رمضان آئے اس سے راضی ہو جا، یہ روزہ رکھا اس سے راضی ہو جا، یہ قرآن کی تلاوت کی اس سے راضی ہو جا. تو راضی ہو گیا سارا کام بن جائے گا. نیت بھی ہو، گڑ گڑاہٹ بھی ہو، ہر قدم پہ انسان پڑھتا ہوا ہے، گھر سے چلے آدمی اللہ میں نماز پہ جا رہا ہوں، بس تو راضی رہنا میرے سے. تو اتنی برکتیں آئیں گی اس چیز پہ، اللہ تعالیٰ فرشتے پیچھے کر دے گا کہ یہ بندہ جا رہا ہے میرے راستے پہ جا رہا ہے، میری رضا کی تلاش میں ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو بچاؤ. تو یہ ہمارا ایک مقصد تھا سب سے بڑا. اللہ پاک نے کیسے اس مقصد کو ہمارے کیا کہ جو ہم بیٹھے اس ذکر کے اندر، تو پہلا مقصد کہتے ہیں میں تم سے راضی ہو گیا. اللہ تو وہی ہے کہ جس کو آس، جو پیاسا ہوتا ہے نا، اس کو کنویں سے بہت محبت ہو جاتی ہے. واقعی جو اپنی قبر سے ڈرتے ہیں لوگ، اپنی آخرت سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ان کے لیے عید کا مقام ہے آج کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا. اور اللہ کی قسم حدیث پہ گواہی دے کر کہتا ہوں کہ جو اس حدیث کے لفظ ہیں اور جو جس نے وہ فعل کیا ہے بالکل بعین ویسا ہے. خوشی محسوس کریں. یہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتے، تو ہو ہی نہیں سکتا کدے، اور تم ہوتے بندرا، تم آیا کام کتنے نہیں ہو سکتا. تو مولوی صاحب سنائیے، گلا سنائیے، اے حدیث سنائیے. یہ خوشخبری ہے، یہ حدیث اور قرآن ہمارے سامنے اللہ کر دیتا ہے. گناہوں کو مت سوچیں، اب فکر مت کریں. اب ایک نئی زندگی سٹارٹ ہو گیا ہمارا، ایک نیا سفر شروع ہو گیا. آج سے اپنی زندگی کو بدل دینا ہے. آج ہم نے اپنی سوچ کو بدل دینا ہے، اپنے رخ کو بدلنا ہے. اس کو معمولی بات نہ سمجھیں. ہر وقت اللہ چانس نہیں دیتا. مجھے تو 60 سال ہو گئے، یہاں پہ مسجد بھی اپنی ہے الحمدللہ، یہاں بھی آنا رہا، کیا اعتکاف بھی یہاں کیے. میں تو کبھی یہاں نہیں آیا، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے پتا بھی نہیں ہے. پھر پتہ ہے کب زندگی لاتی ہے. یہ کون کرنے والا ہے؟ وہ رحیم اور کریم ہے جو ہر ایک کو بخشنے والا ہے. کسی کا کمال نہیں بھائی. پتہ نہیں کس کی محبت نے یہ ساری مجلس جمع کر دی، کس کی دعا نے الحمدللہ اس آدمی کے صدقے سے سب کو بخش دی اللہ تعالیٰ نے. ایسے مجموعے میں کوئی ہوگا نہیں ایک آدمی جو کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے بہت سخت گناہ گار ہوں، میرا کی بنے گا. کہتے بڑا پریشان ہوں، میرے واسطے کچھ کر. تو ایسا شارٹ کٹ لگا کہ ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا، آ کے بیٹھیے تو اس کا کام بن گیا. کیوں بھائی؟ یہ بدلیں گے اپنی زندگی آج سے، پکا وعدہ ہے. تو اب نئی زندگی شروع ہوگی، اس زندگی کو قائم رہیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرنے سے نہ گھبرائیں، وعدہ کر لیا کریں. پورا کرنے والی کون ہے؟ پکی بات انشاءاللہ. بس ختم. ایک بات، اللہ راضی ہو گیا. اب غلط بات بہت زبردست ہے جو اگلے مجموعے کے بارے میں فرمائی کہ اللہ کی محبت کے لیے یہ مجموعہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا ہو. کتنی بڑی بات ہے اللہ کی محبت. یہ بھی ایک منزل ہے ہماری، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کو پالانا. ہر مومن کی منزل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں محبت کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے. یحب یومن، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرو، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے محبت کرو. قرآن نے کیا ہے؟ یہ رشتہ ہے ایک مومن کا مومن کے ساتھ. اللہ کہتا تیرا کوئی محبت، تیرے لیے کوئی محبت نہ دنیا کے اندر، سب بیکار ہے ساری چیزیں، بس تم میری طرف آ، تو مجھ سے محبت، میں تیرا رب ہوں، میں بھی تجھ سے پھر محبت کر کے دکھاؤں گا. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں اس کے لیے کتنے مجاہدے کیے ہوں گے بزرگوں نے، سارے کتنی الحمدللہ عبادتیں کی ہوں گی، کیسے کیسے سفر اختیار کیے ہوں گے. ہمارے اکابرین میں دیکھ رہے ہیں آپ، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں.
اس چیز کے لیے کہ اللہ کی محبت مجھے مل جائے. کیسی کیسی جگہوں پہ گئے ہوں گے, کیسے کیسے عبادات کی ہوں گے, کیسے کیسے بزرگوں سے ملے ہوں گے لوگ. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دیکھیں, کھانا کھلایا, مستی سے کھانا کھایا, آرام سے آیا, وضو کیا, گاڑی میں بٹھایا, سفر کر آرام سے تھوڑا سفر کرایا, بٹھا دیا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی بڑی خوشخبری دے دی کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ تصور کر سکتا ہے کوئی؟ سبحان اللہ. اس مجمع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اس مجمع میں ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, عورت ہے, اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ, الحمدللہ اب تو اللہ تعالیٰ نے کام اونچا کر دیا نا. یہ جب سے ٹیکنالوجی آئی, اب تو سفر ان کا کم کر دیا, اب تو خود پہنچتا ہے, شیخ کی آواز خود پہنچتی ہے اس کے اوپر. اور تم کو محروم نہیں کیا اللہ پاک نے. ہزاروں ہزاروں لاکھ لاکھ عورتیں آج گھروں میں بیٹھ کر اللہ والی بن جاتی ہیں, نیک سادہ عورتیں بن جاتی ہیں, با پردہ بن جاتی ہیں, با حیا بن جاتی ہیں. کیسی ٹیکنالوجی ہے. اسی کا استعمال کر کے آپ ایک ڈبہ لگا لیں, دیکھ لیں گے تو سب آئیں گے, گانے آئیں گے, فضا آئیں گے, خرافات آئیں گی. تھوڑی دیر کے لیے آپ چینج کر کے اس کو لگا لیا, کیا ہو گیا, قسمت میں بدل گئی. تو جو کوئی بھی الحمدللہ اس وقت ہے وہ کہاں پہنچا؟ اللہ کی محبت اس کو مل گئی. ہم نہیں کہہ رہے, وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کام انہوں نے کیا کہ بیٹھے ہیں, تو یہ تو وجہ اس کی ہے کہ سب سے پہلے اس کام کرنے سے پہلے میں نے ایک چیز پیدا کی تھی ان کے دل کے اندر, ورنہ وہ چیز نہ ہوتی تو یہ کبھی نہ آتے. مثال کے طور پر آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں, صبح اٹھ کے کون جانا چاہتا ہے بھائی, باہر برف پڑی ہے, ٹھنڈ ہوئی ہے, فرسٹ کلاس گرم بستر ہے آپ کا, چائے بن رہی ہے, پراٹھے بنائے جا رہے ہیں, بیوی بیٹھی ہے, بچے بیٹھے ہیں, چل رہی دکان کھول. گوشت کام ہے تو پھر گوشت کاٹا, بڑا کام ہے, یہ کام ہے تو فلاں یہ کام کر. اٹھ کے جانے مجھے دکھائے کوئی آدمی جانے, کبھی نہیں جا سکتا. کیسے چلے جاتے ہیں آپ اتنے مارکیٹیں لگا ٹھنڈ میں جا کر, لگاتے ہیں لوگوں نے لگاتے ہیں. برف پڑی ہے جناب, کوٹ پہن کے مارکیٹوں میں کھڑے ہیں, کیسے پہنچ گیا آدمی؟ کیا چیز ہے وہ, چیز کیا جو کام کراتی ہے؟ وہ محبت ہے. بولے سبحان اللہ. وہ محبت پیدا ہوگی اس کے دل میں. کس چیز کی؟ فلوس کی, پیسے. اس پیسے کی محبت نہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہے. گھر کو چھوڑا, آرام کو چھوڑا, اس گرم ماحول کو چھوڑا, سردی میں گیا, نزلے میں گیا, بخار میں گیا, کچھ چیزیں گیا, جھومتا ہوا گیا. دیشے آگے پیسے ملے نہ ملے, وہ کیا چیز اس کو لے گئی تھی؟ محبت تھی. نہ کبھی آپ نہ جاتے. بس محبت کس چیز کی تھی؟ اب یہاں جو آپ آئے, اللہ نے سب سے پہلی چیز, ہمیں پتہ نہیں چلا اس چیز کی کون سی چیز ہمیں لے کے آئی ہے, کس چیز نے ہمیں بٹھایا ہے. بہت سے لوگوں کا سے پتا ہوگا یہاں مجمع نہیں آئے, بہت سے لوگ جانتے ہوں گے آج نہیں اللہ کا ذکر ہوگا, نہیں ہے. بہت سو کو پتا ہوگا کہ آج یہاں ذکر ہوگا, تو بیٹھ کے ذکر کریں گے, نہیں ہے. آپ کیسے آ گئے؟ بولے سبحان اللہ. آپ اس لیے آ گئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کے اندر محبت پیدا فرما دی. میں کیسے آ گیا؟ میں کیوں آتا مجھے بتائیں, آپ کیوں آتا؟ مجھے بڑا مشہور, میں تو آ نہیں سکتا تھا. میں یہ بھی کہہ دیتا یہاں تو ذکر ہوتا ہے, ہم تو ذکر کرتے ہیں, یہاں سے بڑا مجمع ہوتا ہے, مجھے کیا شیطان حضرت یہاں تو اب یہ وہاں تو 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, یہاں تو 300 آدمی آ جائے گا, کتنے لوگ بیٹھے ہیں, اور یہاں بھی نزدیک آپ کو ضرورت کیا تھی سفر کرنے کی, فلاں کرنے کی. آپ کے دل میں کیسے آ گیا؟ نماز ہو گئی یار, فرض پڑھ لیا, فرض تو نہیں نا, ذکر نہیں سے پڑھنا سبحان اللہ والحمد, ابھی تو تصویر ہے نا یار, بہن ہے کہ نہ انہیں وہی گلا کرنے انہیں دسنا, نماز پڑھایا کرو تو داڑھی رکھا کرو تو فلاں بہن نے آ گیا. تھوڑا دیکھنے ٹی وی تک نہیں پتنی عمران خان کی پیاز کی ہوتا ہے, کٹکٹ لا لینے بہت رستے کھلے ہیں شیطانیت کے. کتنے رستوں کو آپ قربان کر کے آئے ہوں گے, اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اور مت سیکریفائی ہے, حقیقت ہے. لگا بہت آسان آنا, وجہ کیا؟ اللہ پاک نے محبت ڈال دی, محبت سے ڈال دی. کہ میں اب آیا تو میں سے پوچھا تھا میں کون سی روڈ ہے, کدھر ہے, کدھر مڑے, سوچا تھا کہ آ گئی مسجد آ گئی. میں کہتی بالکل مسجد آ گئی. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا آدمی مسجد میں آ گیا. محبت سفروں کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے. میرے بھائی, آج اللہ نے جس چیز کی ہمیں کہا ہے کہ میری محبت, آخر یہ محبت ہماری قائم رہے,
ایک عجیب بات آ رہی میں کہہ دیتا ہوں آپ سے. ایک عجیب بات ذہن میں آئی میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ محبت قائم رہی کہ جو آنے والا سفر ہے موت کے بعد ہمارا بڑے بڑے مراحل ہیں, نہ جانے کب تک قبر میں لیٹیں, پھر حشر کا میدان, پھر پل صراط, پتہ کتنے کتنے مناظر ہیں جس میں دنیا چیخ اٹھے گی. اگر یہ محبت قائم رہی, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ محبت قائم رہی تو حدیث بھی ہے اس پر, تو آپ وہ یہ سارا سفر ایسے کریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ جنت پہ پہنچ جائیں گے. اللہ کی محبت چھوٹی چیز نہیں ہے بھائی. ایک عاشق نے فراد نے پورا پتہ نہر نکال دی تھی. عجیب قصے سنتے ہیں, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کروانے دے دی. دنیا کے جو عاشقین گزرے نے دریا نکال دیے, دودھ کے نہر نکال دی. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. سبحان اللہ. اور جو اللہ کا عاشق ہو تو اس کے لیے کیا کچھ ہوگا. سبحان اللہ. آپ سوچیں ہنستا ہوا جنت میں چلا گیا. حشر یہ حشر کیڑی پرسرات, میں نے پتہ ہی نہیں لگیا یار, میں تو جنت سے آ کے بیٹھ گیا. آپ بتائیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, سچ ہے غلط ہے؟ یہ محبت اگر قائم رہی جس کی آج اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ تم آگے بیٹھے ہو, تو اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ تمہارے دل میں میں نے محبت پیدا کر دی تھی. میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیسا مجموعہ ہے اللہ کا ذکر کرتا ہوں. بلا ذکر اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میری یاد سے میں کتنا پیار کرتا ہوں. اتنا پیار کرتا ہوں. سب سے بڑی چیز ہے یہ عبادت, اللہ کا ذکر جو ہے اولا اولا افضل ہے یہ عبادت. اور جو یہ عبادت کرتے ہیں, جو اس کے عاشق ہوتے ہیں, اور عاشق کا ایک سٹیج بتایا ہے, ایک نقشہ کھینچا ہے جس میں اتنا عشق کرو اس ذکر سے, اتنا عشق ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے, مجنون کہنے لگے. ایسا ہے یہ ذکر, اتنے پسند ہے اللہ تعالیٰ. کسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی عبادت کرو لوگ تمہیں مجنون, اتنی نماز پڑھو لوگ تمہیں پاگل ہو گیا, اتنا حج کرو پاگل ہو گیا, اتنا بڑا کرو پاگل. کہیں نہیں کہا, لیکن آپ نے ذکر کے لیے کہا اتنا ذکر کرو کہ اگر تمہیں لوگ پاگل بھی کہیں, مجنون بھی کہیں, یہ بھی تمہارا اعزاز ہے. سبحان اللہ. اعزاز سمجھتے ہیں؟ اس کو صحیح اعزاز کیا کہوں گا. کتنا بڑا اعزاز اللہ پاک نے دیے, رسپیکٹ دیے ذکر کرنا تھا. تو دو چیزیں بھی گارنٹی اللہ پاک نے دی. ایک چیز اب سن لیں, تو دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئی اب, رائے حق اور حب الہی, اللہ کی محبت. تیسری چیز رہ گئی حب الہی. دو چیزیں کس سے منسلک ہیں دونوں چیزیں؟ حدیث سے میں بات کر رہا ہوں, ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کس چیزوں سے منسلک نہیں دونوں چیزیں؟ رضا الہی اور حب الہی کس چیز سے منسلک ہیں, یعنی کس چیز سے جڑی؟ اللہ کے. تو اب پتہ ہی چلا, بزرگان دین کیا کہتے ہیں کہ پتہ صاف ہی چل گیا کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا, سبحان اللہ, جو اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کی محبت کی نشانی بھی, اللہ کی رضا کی نشانی بھی کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہوگا. دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں میں تو اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں, تو ہم کیا چیز دیکھیں گے کہ ذکر کتنا کرتا ہے اس شخص. تو ہے کہ اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ مجھ سے راضی ہو گیا, کیا چیز دیکھیں گے؟ نشانی کیا اس کی؟ اللہ کا ذکر ہے. اور جس کی زندگی میں دونوں چیزیں نہیں ہیں وہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہوگا, دنیا میں بھی اور ہر ایک کے لیے لازم ہو گیا. کسی مقام کا کسی چیز میں محنت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, دین کے کسی شعبے میں کر رہا ہے, لیکن اللہ کا ذکر لازم ہو گیا اس کو. ایک کام جو بھی کریں آپ, میں تعلیم کا تبلیغ کا کام کرتا ہوں, میں اپنے دکان کے لیے کر رہا ہوں, اپنے مکان کے لیے کر رہا ہوں. کس لیے کرتا ہوں یہ کام؟ کیوں نکلتا ہوں چلوں میں, کیوں جاتا ہوں سیرا, کس لیے جاتا ہوں, کیا کام ہے؟ اللہ راضی مل جائے, اللہ کی محبت مل جائے. تو پھر اللہ کا ذکر جی بہت میں نہیں کر. مثال دے رہا ہوں, حج کرتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں جی؟ حج کرتے ہیں فلاں, یہ جی فلاں, اللہ کا ذکر. نشانی کیا بتائی ہے؟ جو یہ اللہ کو راضی کرنے والا شخص ہوگا, جو اللہ کی محبت کرنے والا, اس کی نشانی ہے وہ اللہ کے ذکر میں فنا ہوگا وہ شخص. جب بھی آپ اٹھا کے دیکھیں
جتنے بھی آپ دیکھیں گے اللہ والے اولیاء اللہ نیک انسان، ان کی زندگی میں پرماننٹ جو چیز ملے گی اس سے آپ کو کیا ملے گی؟ ہمارے خطے میں دیکھیں آپ استھانوی رحمۃ اللہ، رشید الدین رحمۃ اللہ، حضرت قاسم محمد رحمۃ اللہ، کتنے بڑے عالم تھے. کیا مقام تھا؟ پیچھے دفعہ بات کر رہا تھا، ہم کتاب پڑھیں. استھانوی کہتے ہیں کہ بات کہ وہ جاہل ہیں، لوگ نادان ہیں جیسی بات کرتے ہیں کہ ہم حاجی صاحب کے پاس گئے رحمۃ اللہ کے پاس، اور اتنے بلند درجے کے جو علماء کرام علم کی دنیا میں جن کے ایک مقام تھا اس زمانے کے اندر بھی، حاجی صاحب تو عالم نہیں تھے، کہ ہم ان کے پاس گئے، اللہ کا نام سیکھنے گئے، تو پھر جا کے ہمیں پتا چلا کہ ہم عالم ہیں. اپنے ایمان کا ہمارے پاس استدلالی ایمان تھا، ہمارے پاس استدلالی ایمان تھا، پھر ہمیں حالی ایمان نصیب ہو گیا بجائے قولی ایمان. اس سے بڑا وہ عالم ہوگا، اس سے بڑا وہ دین پہ خدمت کرنے والا ہوگا. کتنی کتابیں لکھی تھانی اس زبان کے معنی میں ہیں الحمدللہ تو مقام پہ ان سے کو تبلیغ کرنے والا ہوگا، اس کو دین کرنے والا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ پتہ لگ گیا ان کو اللہ کی رضا اور محبت کی نشانی ہو کیا ہے اللہ کا ذکر. تب تک یہ نہیں ہوا سمجھو بھائی گڑبڑ ہے معاملہ کی، حساب کتاب ہے اس میں، یا تو نفس چل رہا ہے یا کہیں رکاوٹیں چل رہی ہیں، یا اپنا کچھ اور مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، بس عجیب کھلا ہوا ہے اپنے میں، اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں. ہزاروں بیماریوں کے ساتھ یہ کام کر رہے دین کا. آخر میں جائے گا چل ہے ہی نہیں، ہم قبول نہیں کرتے، خلاصی نہیں کرتے. ٹھیک، تو ہر محبت کے لیے جو ہے کیا ہے نشانی چاہیے. کیا نشانی؟ تو کیا دلیل ہے تیرے پاس تو محبت کرتا ہے؟ اللہ کہے گا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہے گا دلیل تو ایک تو یاد ہی کرتا رہا اللہ. میرے بھائی نبی پاک کی محبت نہیں چاہیے ہمیں؟ ایک کوشچن کرتا چاہیے نہیں چاہیے؟ تو ان کے بغیر کام چل جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. راستہ وہی ہے اللہ کی محبت لانے والا. دیکھنے آپ نے بتایا سورس وہی ہے جو اللہ کی محبت تک لے کے جائے گا، اللہ کی رضا تک لے جائے گا. اب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی جب نشانی کی بات آ گئی تو یہ بھی تو ایک چکر ہے. ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ کے نبی سم کی محبت کی کیا نشانی ہے؟ نشانی تو چاہیے اس کی. تو اللہ نے اپنی بتائی ہے تو نبی ہمیں نشانی نہیں بتائیے. تمہیں نفس اور شیطان یہ انسان کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. ذرا کوئی نعت ہوئی میرا آنسو نکلے میں تو بڑا عشق ہوں، ذرا گئے ہم کھانے کھا کو دیکھ آنسو نکلا میں تو بڑا عاشق ہوں. یہ غور سے سننا میری بات، دیٹس ویری ویری ڈیلیکیٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو. آخرت میں خبر میں جا کے کھولے گا کہ تیرے پاس محبت تھی نہیں تھی، کیونکہ نشانی چاہیے ہوگی. اس کی نشانی بتائیے نا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں اتار دے، ہمیں عاشق بنائے اس دنیا سے اتار دے، وقت کام ہی نہیں چل سکتا. تو کیا 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 نشانی آپ کے پاس ہیں؟ آنسو نکلے، دل میں بڑا جذب پیدا ہوتا ہے، نعت ہوتی تو رونے لگتا ہوں جناب، جاتا ہوں تو گیلا ہوتا ہے جناب، فلاں ہو جاتا ہے. یہ ہزاروں نشانی دکھا سکتے ہیں آپ کو، لیکن نشانی وہی چاہیے تو اللہ نے بتائی کہ اگر یہ نشانی ہے تو تب کہا ہے گا، تب تو سمجھے گا کہ تیرے اندر محبت ہے اللہ کے رسول کے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت. یہ سب بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کمزور آدمی اگر نہیں ہیں آج اس کو حاصل کریں. جیسے میں نے کہا نا اگر ہم ذکر اللہ نہیں کرتے تو آج سے ہم نے ذکر اللہ کرنا ہے تاکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رضا شامل ہو جائیں اس میں. اور کہنے کا مقصد کچھ کہ کرنا ہے ہم نے عملی چیز میں آپ کو بتا. تو دوسری بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نشانی کیا چاہیے ہمیں. وہ نشانی نہیں تو ساری نشانی بیکار ہیں، وہ سب جذب ہیں. شیطان ہو سکتا ہے، اللہ ہو سکتا ہے، نہیں. سب سے پہلے وہ نشانی دیکھیے چاہیے نا کہ جو بتائی گئی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اس میں یہ چیز موجود ہو. وہ کیا چیز ہے اس میں سے زیادہ محسوس ہونا ہو، آنسو نکلے نکلے، رونا آئے نہ آئے، لیکن باقاعدہ عاشق رسول ہوگا، مستند عاشق رسول ہوگا. الحمدللہ کیا چیز اس میں چاہیے؟ اللہ کی محبت میں چاہیے ذکر اللہ، اور اللہ کے رسول کی محبت میں چاہیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
इत्तबा सुन्नत रसूल, नबी उनकी सुन्नतों से प्यार। जी हाँ, ये रास्ता है अल्लाह के नबी की मोहब्बत, सिर्फ एक रास्ता है। जिसके अंदर नबी पाक की सुन्नत नहीं है, सुन्नत वाली जिंदगी नहीं है, सुन्नत मौजूद नहीं है, जो चाहे करता रहे ऐश, जो चाहे इबादत करता रहे, जो चाहे मुजाहिदे करता रहे, अल्लाह की कसम नाकाम है वो शख्स, वल्लाही वो शख्स नाकाम है। ये सब शैतान धोखियों की याद रखना। अब बदलाता भी है तो शैतान बड़े बड़े रंगों से बदलाता है, बिल्कुल धोखा है, खुला आम धोखा है। सिर्फ वही मोहब्बत रखता है नबी पाक की, सिर्फ उसी के दिल में मोहब्बत होगी, चाहे महसूस करे ना करे, चाहे समझ आए ना उसको, या होगा आए ना आए, लेकिन अगर वो तवाए सुन्नत रसूल पे मौजूद है, सुन्नतों से उसको प्यार है, वालाना इश्क है, जैसे जिक्र अल्लाह से मोहब्बत है, इसी सुन्नत रसूल से मोहब्बत है, उसके अंदर इश्क मौजूद, आशिक के रसूल है। मुफ्ती शफी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिद हैं हज़रत तकी उस्मानी हज़रत अली का रफ़ी उस्मानी इज़लानी, जो आज के लिए मौजूद है मशहूर है, उनकी मौज़ अल्लाह वाले और खलीफा अजर थे हज़रत हामिद रहमतुल्लाह। मेरे ताल्लुक कराची से तो जानते हैं। एक उनका वाक़या है, उनके फर्द ने खुद बताया, शायद आपने सुना आम हो, बिल्कुल मखसूस थोड़ा प्राइवेट वाक़ा था उनकी जिंदगी का। उन्होंने अपने बेटे को सुनाई ये बात, और तकी साहब मैं ज़ियारत पर जाता था तो मेरा मामूल ये था कि जब रोज़े मुबारकों में जाता था तो स्तून है, आप भी माशाल्लाह जाते हैं, स्तून है ना तालीम वाले साथ ही आप लोग खड़े को सलाम करते हैं, सुबह आगे जाते हैं, तालीम के साथ जितना पहुँच गए सुबह में तो उस सतून के साथ लेकर कहते उस सतून के साथ भी नहीं बल्कि पीछे में खड़ा होकर सलात सलाम करता जी। मेरा माँ क्यों वजह क्या थी कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, तकाज़े इतने आड़े आ जाता था मेरे। अपने बेटे को बता रहे हैं कि ये नहीं तहरीर किया और किसी को पता, किसी आड़े मेरे आ जाता था कि मैं कैसे जाऊं, मैं अपने आप किस काबिल नहीं समझता। बेदवी का बड़ा खदशा रहता था कि इतना बड़ा दरबार है, कुछ हो गया तो नहीं, सब हो रहा है, उस डर से मैं उससे पीछे खड़ा होकर से पीछे खड़ा होकर सलात सलाम करता था। एक दिन मेरे दिल में यही बात खड़ी खड़ी यार तो महरूम है, इतना बड़ी महरूम है कि लोग तो ये मुमकिन है यहाँ पर नबी पर करीब होना, ये तो मुमकिन है यहाँ तो करीब होना है जितना आदमी नजदीक जा सकता है, तो तू जा ही नहीं सकता, तो पीछे खड़ा है, तो बड़ी महरूमियत वाला मामला है। तो मैं तसब्बुर में आ गया कि ये तो वाकई तो जो हो नहीं रही है, मैं जा नहीं सकता, इतनी मेरे मरीज मेरे अजीब कैफियत होगी, एकदम नबी करीम से आवाज आए, अल्लाह के नबी से इरशाद फरमाया कि हम शफी बता दे, इसलिए कहते हैं मैं बता रहा हूं तुम्हें, वरना बताता भी ना। तो हुक्म यह है कि इसको बताना है, इसलिए यहां तक ये बात पहुंच गई है, क्योंकि पैगाम था नबी पाक से को पहुंचना, क्योंकि लफ्ज तो ये बता दे, तुम बता रहा हूं, ये बता दे कि जो मेरी सुन्नतों पर नहीं चलता, जो मेरी सुन्नतों पर चलता है, जो मेरी सुन्नतों पर चलता है वो मेरे करीब है, नहीं जानते लेकिन वो मेरे करीब है, चाहे हजारों मील मुझसे दूर है। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि जो मेरी सुन्नतों पे नहीं चलता, चाहे वो जालियों के साथ चिपटा हुआ है, चूम रहा है, वो मुझसे दूर है और बहुत दूर है। तो स्टैंड हो गया, पता चल गया
بہت بڑے عالم تھے، تو بہت مبلغ تھے، بہت تحریک کرتے تھے، ان کی کتابوں سے تھے، ان کے قرآن کی تفسیریں موجود تھیں. تو انہوں نے بتانا تھا کہ مستند ہو گئی یہ بات کہ اپنے کانوں سے میں نے یہ بات سنی ہے، تاکہ لوگ غلط فہمی سے نکل آئیں، ان باتوں سے باہر آ جائیں. اتنی عظیم چیز ہے سنت، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بغیر کام چل جائے گا. اگر اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہیں ہم، تو لازم ہوگا ہمارے پر، لازم ہوگا ہمارے پر نبی اکرم سنتوں سے پیار کرنا. چھوٹی بڑی کی نہیں چلتا، یہ واجب ہے، یہ نہیں، یہ وہ نہیں. کہاں امام ہمارے سنت سے کہاں غائب ہوگی؟ نہ یہ شہروں سے تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ یہ جگہوں سے. نبی پاک کی سنت قیامت تک چلنی ہے. جس طرح قرآن چلے گا اس طرح سنت بھی چلے گی. یہ دو پر ہیں جس سے اڑے گا پورا دین. دین ایک باڈی ہے، اس کے ساتھ دو فنگز ہیں. کون سے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ ہم اس ملک میں آ گئے تو یہ نہیں تو فلاں نہیں. یہ پتہ دیتی ہے کہ تمہیں ہیجیٹیشن ہے، تمہیں ابھی ذشق نہیں اترا نبی پاک کا. اگر تم کیوں نہیں سوچتے اس چیز کو، کیوں نہیں باتوں کو پڑھتے، کیوں نہیں حدیثوں کو دیکھتے کہ صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے، ان کے پاس کیا سٹینڈرڈ تھا محبت کرنے اتباع کرنے کا. انہوں نے کبھی کسی ترازو بھی نہیں توڑا. ایک ترازو تھا، بس ایک بات پوچھتے تھے کہ کیا نبی صاحب نے یہ پسند کی؟ یہ پسند کی، جان دل سے پسند. خالی تو ختم ہو جائے بات، بس ختم. آپ نے پسند کرے، پھر نہیں کیوں جی ٹھنڈا ہے گرم ہے نہیں کرنا، ادھر جا کے مشکل ہو جائے گا، یہ تو ختم ہو گیا دائرہ. بس آپ نے پسند فرمایا، عاشق کی زندگی بن گئی وہ. سبحان اللہ. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. اس میں مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئے گی، امتحان بھی آئیں گے، بہت کچھ چیزیں آئیں گی. گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو عاشق کا کام ہوتا ہے. لینی جنت. ہم حسن کہتے چاہیے ہمیں جنت ہے، ویسی جنت میں پہنچ جاؤ گے تم، تھلے نال پہنچ جاؤ گے. جو نمازیں پڑھنی گرم مسجد کے اندر آ کے جناب اعلیٰ چلا کر ہیٹر چلا کے اور بہت گرم کارپٹ میں بیٹھ کے وہ نماز پڑھ کے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہم تو عاشق ہوئے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی چیز. یہ تو کچھ آزمائش ہی نہیں ہے. تو ہماری تو یہی آزمائش اندازہ لگائیں. عشق کی آزمائش بن گئی ہمارے لیے. لا حول ولا قوت. عشق تو وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کو حاصل کرنے کے لیے آزمائشیں ڈالتے ہیں. ہم تو عشق کی آزمائش بن گئی ہمارے لیے. نہ بابا نہ، یہ تو بڑا مشکل ہے. کوئی محبت کی کوئی ضرورت نہیں، چلنا تو کام چلتے. اور جس پہ انعام بھی رکھے کہ اگر کوئی فعل نبی پاک کی سنت کے مطابق کرو گے اس میں فائدہ اور پھر اس پر انعام بھی چھوٹا نہیں رکھا. من ہے سنت اندا فساد امتی. اللہ، آج سے بڑا کوئی فساد کا زمانہ ہوگا؟ اس فساد کے زمانے میں کوئی انسان سنت، کوئی یہ ڈسکرمنیٹی کی بڑی سوچ نہیں، میری سنت کو زندہ کر دے گا، اس پہ عمل کر لے گا. کتنی کہ صرف ایک گلاس پانی پی لینا ہے، آپ نے پیٹ میں بھی آپ نے جانا ہے، لیکن اسی طرح بیٹھ کر آپ نے 3 گھنٹوں کے ساتھ پانی پی لیا، میری سنت پہ عمل کیا، 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا. انعام بھی رکھا ہے. یہی بات کہیں گے بھائیو، میں تقریر نہیں کر رہا، مجھے تقریر کرنی بھی نہیں آتی. میں تو یہاں اپنی زندگی بنانا ہے اور آپ کو بھی بتانے ہیں کہ دوستوں کو آخرت چاہیے. اگر قبر کا پتہ ہے، اگر قبر کا پتہ ہے کہ گھڑا آئے گا مٹی کا، وہ کیا ہوگی؟ کیا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا یا جہنم کی آگ بن جائے گی؟ تیاری کر لیں. یہاں تک تو اللہ لے آیا ہمیں، اور کیا کرے؟ بخش بھی دیا، اللہ کی محبت بھی ہوئی، رضا بھی دے دی ہمیں. یہاں تک تو اللہ، اب آگے ہمیں بھی تو کرنا ہے، کچھ کام نہیں کرنا. اس کی نیت کریں کہ ہم کسی سنت کو ترک نہیں کریں گے. یہ سند سے ثابت ہے. یہ بات یہ نہیں آپ نے خواب تھا، بعض لوگ ذہن میں آ جائے گی تو خواب تھا. سند سے ثابت، صحیح سند حدیث ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے. لمبا واقعہ چھوٹا بتاتا ہوں آپ کو. یمن کو بھیجا جا رہا تھا معاذ بن جبل کو، حاکم بنا کر، قاضی بنا کر عہدہ دیا جا رہا تھا. چھوٹے صحابی نہیں تھے. کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، فقہ کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، رشتہ داری کے حساب سے نہیں کہہ رہا. اس لیے کیونکہ چھوٹے نہیں تھے، ایک اور حساب سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عاشق رسول تھے. بولے سبحان اللہ. مرے بیٹھے ہوتے تھے یار، سمجھ نہیں تو زندہ عشق کی باتیں ہیں. کیسے صوفی یار تم لوگ منہ لٹکے ہیں، پتہ نہیں کہ مصیبت آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ محبت کی بات ہوئی، کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا. سبحان اللہ. اصلی نہ پیا دوں کہ یہ انجیکشن لاؤ. اللہ کے رسول کی محبت کی بات، ایک صحابی کیسا محبت فرما رہے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا مشہور ہے؟
لاڈلے صحابی, پیارے صحابی. کیسے صحابی کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. ہوں میں ایک سمجھ گیا تو لگ بھی میں لگ رہا یا میرے کو ڈرے بیٹھے یا میں تو کو ڈرا بیٹھے. ایسے صحابی دونوں آمنے سامنے. بہت کم صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, بلکہ شاید ہی ہوا آمنے سامنے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ معاذ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا انسان ہوگی, کیا شخصیت ہوگی, مجھے بتائیں یار, کیا ذات ہوگی. قربان جاؤں, ہزاروں زندگی قربان ہو جائیں معاذ تیرے پر. کیا لمحات ہوں گے, کیا سمے ہوں گے, کیا آسمان دیکھ رہا ہوگا, رات ہوگی تو چاند بھی ہنس رہا ہوگا, پوری دنیا رشک کر رہی ہوگی کہ نبی اپنی زبان مبارک سے اللہ حبیب خدا, نام الانبیاء, اللہ کے پیارے, اولین و آخرین کے سردار, سید المرسلین, شفیع المذنبین, کوئی ہے ہی نہیں. عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, وہ ذات گرامی ایک شخص سے کہہ رہی ہے انی احبک یا معاذ صلی اللہ علیہ وسلم, ہے معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. تو معاذ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں. کیا ایکسچینج ہوئی یہ محبت. سبحان اللہ. ایسی دنیا, اس آسمان نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے باتیں کرتے ہیں. بھیجا جمل پہ بڑے صحابی تھے, اور کس انداز سے بھیجا؟ آپ پیدل ہیں, وہ اونٹ یا گھوڑا تھا اس پر وہ ہیں, اور لگان پکڑی اور لے کے جا رہے ہیں. ان کو اوپر بٹھایا, خود ان کے لگام کو پکڑ کے چل رہے ہیں. اعزاز دیکھیں ہم صحابی کا, کیونکہ ایک بہت بڑے مشن پہ بھیج رہے تھے. یہ دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ عزت کا, ہمیں تو نہ عالم کی عزت کا پتہ ہے, نہ کہ صوفی کی عزت کا پتہ ہے, نہ اللہ والوں کی عزت کا پتہ ہے. منہ وڑ کے چل پڑنے کوئی پتہ نہیں. اللہ کے نبی نے سکھایا کہ جو میرے دین کو اٹھا کے چلتے ہیں, جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ تمہارا نبی ان کو چھوڑنے کے لیے پیدل چلا, ان کو بٹھائے. کیا مقام ہوگا ایسے سچے عاشق رسول کا, سچے علماء کرام کا, صادق علماء کرام کا, حق علماء کرام کا. نہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ فراڈ کرتے ہیں, نہ پیسے مرتے ہیں, جنہوں نے اپنا فنا کیا ہوتا ہے, اپنی ذات کو خالص ہوتے ہیں بالکل. ان کے دین, زبان اور ظاہر اور باطن کا بالکل صفاف ہوتا ہے. ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی ایسے انسانوں کی یہ عزت کرتے ہیں. ہم سنت کو زندہ کرنے کے لیے فکر نہیں کرتے, بڑے بڑے واقعات سے گزر جاتے ہیں, لیکن اس کو پرواہ بھی نہیں کرتے, لات مارتے ہیں, کہتے نہیں زندہ تو ہو رہی ہے نا میرے حبیب کی سنت. سبحان اللہ. یہ کیا ضرورت, جو ہو جائے ہو جائے. مستی لوگ ہوتے ہیں جو پلٹ جاتے ہیں راستوں سے, منہ پھیر لیتے ہیں, یہی تو آزمائش ہے. ڈر جاتے ہیں, دیکھ کے پھونک نہیں کرتے, پیشاب نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ تو وہ ہوائیں جو انسانوں کو اونچا اڑاتی ہیں. منافقین کا اور صادقین کا یہاں پتہ چلتا ہے. مرنے کے بعد پتہ لگ جائے گا مقام پہ. بغیر اتنی بڑی جماعت کے ساتھ کوئی مل جائے تو پھر آزمائش نہیں آئیں گی. صحابہ کرام کے ساتھ آزمائش نہیں آئی, ملے کس کے ساتھ تھے؟ یہ موسیٰ کے صحابی نہیں تھے, عیسیٰ کے صحابی نہیں تھے, یہ کس کے؟ امام الانبیاء کے صحابی تھے. سبحان اللہ. کیسی کیسی چیزوں سے آزمائے. بلال سے پوچھنا ذرا. آج یہ تو ہم سنتے ہیں کہ حضرت بلال کی آوازیں جو تھیں آسمانوں پہ چلتی نظر آئی تھیں. زمین پہ تھے اور آوازیں زمین پہ چلتے, لیکن آسمانوں پہ ان کے ہاتھ نظر آتی تھی چلنے کی. کیا مقام ہوگا ان کا. یہ تو ہم بتائیں مسئلہ آتی ہے باتیں, لیکن یہ تو دیکھیں کہ آزمائشی کیسے ہوئی تھی. انگاروں پہ لٹانے کے بعد جسم سے ان کے جو انگاروں کو آگ بجھتی تھی وہ ان کی چربی سے بجھتی تھی. ہم سے تو 1 انچ داڑھی نہیں رکھی جاتی, اس پہ ہزاروں باتیں آ جائیں گی. نہیں یہ کس طرح کریے, چٹے بات, حکم آ گیا, خطرہ ختم. کیا ہے تو ایمان ہے کس چیز کرنے, لا الہ الا اللہ. ان کی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کا حکم آ رہا ہے تو پیچھے کیا پھر ہونا, تو پیچھے کیا ہونا پتا چلے گا پھر قبر کے اندر. کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہماری. جی میں آپ کو تقریر نہیں کر رہا, میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں, میں حقیقتیں بتا رہا ہوں میرے بھائی. میں تو خود آپ کے جوتوں کی خاک ہوں, میری کیا ضرورت آپ جیسے نیک آدمی میں تبلیغ کروں یا آپ کو نصیحتیں کروں. معافی چاہتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں تو ایک وہ درد کی باتیں بتا رہا ہوں امت کے لیے. کیا ہوا کیا یہ, کہ کیا ہو گیا اپنے نبی سے ہماری محبت کو, کیا ہو گیا, ہمارے آنسو کیوں نہیں روتے. تو ان کو چھوڑنے آئے تو اس طریقے سے آئے. اتنا بڑا مقام تھا معاذ بن جبل کا. بہرحال
باتیں ہوئی اور اس کے بعد آخر جدائی ہونے لگی. سین عجیب تھا. دونوں کھڑے ہیں صحابی, نبی پاک اور صحابی ہیں. تو آپ سے فرمایا کہ جبل, یہ آخری مقام, جدائی ہو رہی ہے. جبل آج کے بعد شاید تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. اللہ اکبر, اب آئے گا تو میری قبر پر آئے گا. مجھے بتائیں ایک عاشق کے لیے کیا خبر ہوگی, کیا بجلی گرے گی ان کے دل پر. ایک تو مدینہ چھوڑنا, اس کے بعد کہہ دینا کہ اب تو نہیں آ سکتا. آئے گا تو اسی وقت آئے گا جب میری قبر ہوگی. اللہ کے نبی نے, اور ایسے عاشق سے جس کو خود اللہ کے نبی وغیرہ میں تجویز کرتا ہوں. یہ اب کلائمیکس دیکھیں اس بات کا, اصل بات سنیں اب کیا ہوگی, اس کلائمیکس میں کیا بات ہوگی. اور جب یہ بات سنی معذرت جبل میں تو ان کا دل پھٹ گیا ایک دم آنکھوں سے لڑیاں نکلنے لگی آنسوؤں کی, چہرے پہ گرنے شروع ہو گئی, آواز کب کب آ گئی, جسم گھوم گیا سارا. تو اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہوا کہ میں اس طرح دیکھوں جبل کو. آپ کے بھی چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھوں میں آنسو اور کیفیت تاری ہوگی, اور آپ نے فوراً اپنے چہرے کو مدینے کی طرف کر لیا. نہیں دیکھا ہوتا نا ایسا, کبھی کسی روتا نہیں دیکھ سکتا. آپ نے اپنے چہرے مبارک کو مدینے کی طرف کر لیا. وہاں سے جو آپ نے ایک بات کی, بڑی زبردست بات کی, اور اتنا دلاسا دیا کہ ہر عاشق کے دل میں آج دلاسا ہے. الحمدللہ بہت بڑا دلاسا دیا. فرمایا معاذ میں تجھے خوشخبری نہ سنا دوں. روتی آواز سے معاذ نے پوچھا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. فرمائیے آخری بات تھی. فرمایا میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا وہ میرے قریب ہوگا, چاہے ہزاروں میل مجھ سے دور چلا جائے. آخر اب مجھے بتائے اس مقام پہ جو حدیث نکلی ہوگی تو کتنا عظیم پیغام ہے پوری امت کے لیے. دل والے جان سکتے ہیں اس کو, کتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ ہم کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہوں, روٹی اپنے داس سے کھا رہے ہوں, جوتے اپنے اتار رہے ہوں, گھڑے کے اندر پتہ ہی نہ ہو, بچوں کو کبھی سکھائے نہ ہو, پتہ ہی کسی نہ ہو. بھائی دین پھر ہمارے اندر امن کیسے آئے گا, سکون کیسے آئے گا, دین کیسے چلے گا. ہمارے اندر کیوں نہ خرافات ہیں, کیوں نہ مصیبتیں ہیں, کیوں نہ پریشانی ہیں. یہ ساری مصیبتیں یہی ہیں کہ ہم نے نبی ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا. سنت یہی نہیں کہ 3-4 چیزوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں, نہیں, شعبہ زندگی پوری ہماری سنت پہ گزرنا چاہیے. ہماری عبادات ہو, ہماری معاشرت ہو, ہماری اخلاقیات ہوں, ہمارا لین دین ہو, ہماری تجارت ہو, ہمارا گھر ہو, ہماری بیوی کے ساتھ معاملات ہوں, ہمارے ساس کے ساتھ, سسر کے ساتھ, ہماری ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بچے کے ساتھ, ہر چیز میں جب ہم قدم اٹھائیں تو ہمارے پاس ایک ہی رہبر ہوتے لقم, جس کے بعد اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک ہی تمہارے سامنے مثال مجھے کہ میرے نبی کی سنت کیا تھی. شادی کر رہے ہوں, بیاہ کر رہے ہوں, موت ہو, یہ نہیں کہ تو آئے کر لے تو اس وقت وہ کر لے. یہ جھگڑے سارے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے اپنی محبتوں کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا. ہم تو عاشق, ہم یہ کر سکتے ہیں. جی ہاں, اسی عاشق ہیں, دیکھو یہ کام ہو رہا ہے, یہ عاشق زیادہ نظر آ رہا ہے, اس میں عشق ہوتا ہے. کسی چیز میں عشق نہیں ہو سکتا. عشق ایک ہی چیز میں کہ جو نبی سنت کے مطابق کام ہوگا وہ عاشق ہے. وہی عالم ہے, وہی حافظ ہے, وہی قاری ہے, وہی صوفی ہے, وہی سب کچھ ہے. ایک ہی پیمانہ رکھا. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ صلی اللہ آپ کے قرآن میں ہی کہا ہے کہ ہم جائیں گے تو کہاں, اللہ والے کے پاس جائیں, وہاں سے ہمیں اللہ ملے گا, تقویٰ ملے گا, خوف ملے گا, ذکر ملے گا. تو بھئی ہمیں کیا پتا کہ کون اچھا ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے, ہم کیسے پہچانے اس کو. آج ہے یا نا, ایسے نہیں ہے بھائی. آج ہزاروں لوگوں نے ڈر کی وجہ سے اس لائن کو چھوڑ دیا کہ یار کتنے چورتے نہیں, کتنے ڈاکوتے نہیں, کسی ٹھگتے نہیں, کسی پیسے نہیں ٹھگے گا. کتنی وارداتوں میں لوگوں نے اس لائن کو چھوڑ دیا کہ جس کے بغیر اللہ ملتے ہی نہیں. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, قرآن نے کہا ہے اگر تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ والا بننا چاہتے ہو, تو کیا کہے, کونوا مع الصادقین, کہ تمہیں کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا, اس کی صحبت میں بیٹھنا بند کر دیا, کیونکہ ہم پتہ ہی نہیں. لیکن پتہ ہونا چاہیے, موجود سب کچھ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا نہیں بہنوں کی, اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں, میں تمہیں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں اللہ والے کی, بس کس سے ختم. کچھ اور نہ دیکھنا کہ کشف ہے, کرامات ہے, کوئی ہمارے معاملات پورے ہو رہے ہیں کہ ہمارے جناب جو ہم نے دکانیں چلا دی, اس نے ہمارا بیٹا دے دیا, ہم نے فلاں دے دیا, کہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ دے بھی نہیں سکتا. اللہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. دینے والی ذات صرف کس کی ہے, اللہ کی ہے.
کوئی نہیں دے سکتا. دعا کر سکتا ہے اور پھر اللہ اس بندے کا معاملہ ہے وہ جتنا قریب ہوگا اللہ دعاؤں کو سن لیتا ہے. مجھے وہ دعوت ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں ایسے فقیر ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیں تو اس کی دعاؤں کو موڑتا نہیں ہوں. یہ الگ دی ہے, یہ الگ عقیدہ ہے کہ آپ کسی سے دعا کروا رہے ہیں. یہ الگ دی ہے, یہ دے گا. کتنے چلے جائے بیٹا دے دے گا, ہے دکان دے دے گا, کوئی نہیں دے سکتا. دینے والی ذات کون سی اونچا بولے؟ اللہ والے دعا کر سکتے ہیں. یقین ہم کہیں گے ہم سے بہتر ہے نیک آدمی, ان کی دعا میں اللہ نے اثر رکھا ہے تو ہم خود بھی مانگتے ہیں, ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ بالکل جائز چیز ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ. امید بھی کرتے ہیں اللہ والوں سے الگ دعا سنتا بھی ان کے الحمدللہ, کوئی حرج نہیں پڑتا اس میں, وسیلہ ہوتا ہے انسان کے لیے. تو بھائی ہم نے لائن چھوڑ دی ہے اسی ڈر کی وجہ سے. تصور ختم ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا. تو نشانی بتائیے آسائش صدی کرو. کیا تمہیں بہت آسانی ہے, تم کسی اللہ والا ڈھونڈنا ہے, ملنا ہے اور جانا ہے, اس سے تمہیں دین سیکھنا ہے. تو کیسے پائیں گے اس کو کہ ایک ہی چیز ہے اللہ والی کی, ایک ہی نشانی ہے. جب تم اس کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا. اسی چیز ہی یاد نہیں آنے تمہیں. نہ وہ آپ کی جیب میں دیکھے گا, نہ پیسہ مانگے گا, نہ چندہ مانگے گا. مسجد بنائے گا خود بنائے گا, مکان کیا بنائے گا خود بنائے گا, لنگر چلائے گا خود چلائے گا, مہمانوں کو کھلائے گا خود چلائے گا. کہیں جائے گا ہی نہیں پیسہ مانگنے, مانگے گا تو اللہ کی ذات سے مانگے گا. اس کے ریکارڈ میں نہیں ہوگی چیز. اس نے کہا ہی کبھی نہیں کسی سے, مانگتے نہیں کبھی, وہ کہتے ہی کسی نے. اور نہ کسی کے احسان مانے گا کہ تو نے دیا ہے, بلکہ اللہ کا تجھ بھی احسان ہے کہ صحیح جگہ تو خرچ کر رہا ہے. تعریف کیا بات, تعریف تو کبھی نہیں کرتا ہوں کسی سے. اور تیرا تو اللہ تیرا کام بنا دیا تو صحیح جگہ تو خرچ کر رہا ہے, میں تیری تعریف کیا کروں, میں تیرا شکریہ شکریہ تو میں ادا کر. اللہ والا کہتا ہے. اس کے پاس جائیں گے تو سب اللہ ہی اللہ ہوگا, صبح بھی اللہ, شام بھی اللہ, چلتے بھی اللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. خود بھی ذاکر ہے, دوسروں کو بھی ذاکر کر دیتا ہے. مل گیا اللہ والا, قصہ ختم. یہ مشکل ہے بھائیو. آپ کسی کو طرف چلے جائیں, اب یہ پتہ نہیں آپ کی قسمت کو کہاں اللہ پاک نے لکھا ہے. پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں کہیں, لیکن شرط یہی ہے کہ جب وہ آپ کو اللہ والا ملے گا تو ملے گا کیسے؟ اللہ ہی ہوگا اس کے پاس بس. ہاں پتر میں تم اللہ سکھا دینا, باقی تیرا کام چلے, تم چلے بس. اللہ کثیر لعلکم تفلحون. تیسری بات کر کے ہم ذکر پہ چلتے ہیں. تو اب یہ کرنی کتنی ہماری ہیں کہ ہم سنت بھی نہیں چلتے, نبی پاک کی اطاعت ہم نہیں کر رہے, نمازیں ہماری صحیح نہیں ہیں, اللہ کے حکم پہ ہم نہیں چل رہے. کتنی بڑی چیزیں, ٹھیک ہے نا. اور سب کچھ ہمارا یہ ساتھ ڈیفیسٹ کے اندر جا رہا ہے معاملہ. تو اللہ پاک چاہتا ہے اس کا ایک بہترین علاج اللہ نے بتا دیا. وہ علاج ہم سب نے آج کرنا ہے بھائی, غور سے سن لیں. کریں گے؟ یہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تفلحون کو اس کہتے ہیں کھلا رکھا ہے. کھلا اتنا مفہوم رکھتا ہے تفلحون کا لفظ کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں جس میں نہیں آ جاتی. کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے. جنت کے دروازے, سٹیجز اور جو کچھ بھی بھلائی فلاح ہے بندے کی, تفلحون میں اللہ نے سب کو بند کر دیا, کھول دیا سبجیکٹ. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ بھلائی مل جائے جس کی کوئی حد نہیں ہے, اللہ ہو, عبادت ہو, گھر ہو, تجارت ہو, بیوی کا معاملہ, معاشرت ہو, معاملات ہو, کہیں بھی کچھ جہاں بھی کام اٹکاؤ جائز آپ کا, جس جگہ گہرائی کے اندر دنیا کے اندر عبادت میں ہو, عبادت نہیں, نماز نہیں ہو رہی, نماز بچے نہیں پڑھتے, آپ نہیں پڑھتے, ادھر سستی ہے, گناہ ہو رہے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, دل سے دنیا نہیں نکلتی, کوئی بھی ٹاپک ہو کسی قسم کا بھی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تفلحون میں سب آ گیا. اب ہم کسی نہ کسی معاملے میں اٹکے ہیں, یا ہماری نماز نہیں صحیح, یا ہم جھوٹ بولتے ہیں, یا ہم گندی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں, یا آنکھوں سے زنا کرتے ہیں, ہزاروں چیزیں, بے پردہ عورتیں پھرتی ہیں اور مجبوری کرتی پھرتی ہیں. آج ماحول ایسا ہے, کیا کریں جی, بچے یہ ہو گئے تو بچے چرس. سب کا علاج بتایا تفلحون کے اندر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کا اعلان فرما رہے ہیں. اگر تم چاہتے ہو اپنے تمام چیزوں کا علاج کرنا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو تم میرا ذکر کرو. یہ پیغام لے کر آیا میں آپ کے پاس, اور صرف جو چاہے دین کے کسی کام میں آپ لگے رہیں, اسی کام میں ترقی لے دے گا اللہ تعالیٰ.
تفسیر پڑھاتے ہیں تو تفسیر عجیب ہو جائے گی ذکر کے ساتھ، قرآن پڑھاتے ہیں تو قرآن عجیب ہو جائے گا، حدیث پڑھاتے ہیں تو حدیث عجیب ہو جائے گی، تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو عجیب ہو جائے گا، تجارت کرتے ہیں تو تجارت عجیب ہو جائے گی، گھر میں جھگڑے تو گھر آپ کا جنت بن جائے گا، بچے آپ کے نافرمان ہیں تو فرما بردار ہو جائیں گے، گارنٹیڈ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کریں ویسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے، کریں گے بھائیوں، پکی بات ہے۔ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کرنے ہیں جی، کس طرح کرتے ہے؟ دیکھو جی تصویر کرنے آج صبح 100 حدیث کرنے، سبحان اللہ 100 پڑھنے، سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر، ایسی 10 کرنے تو 15 وہ کرنے جی، لا الہ الا اللہ سبھی کرتے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ ذکر نہیں ہے، جو اللہ شرط لگا رہے اس ذکر کو سوچو۔ سبحان اللہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ نہیں کہا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ کیا ہے؟ ذکر ہو لیکن ذکر کثرت کے ساتھ ذکر۔ یہ سن لیں ذکر کرنے والے لوگ، کس کے ساتھ؟ کثرت والا ذکر، ذکر خالی نہیں۔ تصویر بیٹھ گئی ہماری۔ پھر اب آپ نے پوچھنا ہے مجھ سے سوال کی، پھر اے 10ویں قصیدہ کی مطلب ہے کتنا ذکر، تعداد پوچھ سکتے ہیں نا مجھ سے کہ ٹھیک ہے جی ہم جو کرتے ہیں جی تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو کثیر نہیں ہے، تو کثیر کی کیا تعداد ہم بتائیں، ہم کیسے کریں؟ پھر ہمیں تو چاہیے، ہمیں تفلون جنت بھی چاہیے، دوزخ سے بھی بچنا ہے، ہمیں تو ہر چیز چاہیے۔ تو میں بتاؤں گا، آپ کریں گے؟ پھر ہاتھ کھڑا کریں، بات سب سودا ہونے لگے آپ کے ساتھ، سب جو بھی ہے، جو محتاج ہے اس چیز کا، جس کو چاہیے، کہ ڈرپوک ہے نہ کھڑا کرے ہاتھ، جس کو نہیں چاہیے ہاتھ نہ کھڑا کرے، ڈونٹ مائنڈ اٹ، جس کو چاہیے کھڑا کرے، بند کریں۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ کل جواب دیں گے، اللہ کہے گا تیرے دروازے تک میں نے پہنچایا اپنے پیغام، وہ بندر تمہیں دوزخ نہیں جانا تھا، تارے کھلی دروازے سے چل لنگ جاتا ہوں، کوئی خالی نہ جائے اس مجموعے سے، میں بتا رہا ہوں۔ اس طرح اللہ کرم فرمایا، پھر واپس جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ذکر نہیں چاہیے، ذکر کثیر چاہیے۔ کثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا، آپ سم ڈالتے ہیں ٹیلیفون میں، یہ 200 منٹ ٹائم، 300 منٹ ٹائم، ایسا ہوتا ہے نا کچھ بیچ میں۔ ایک ہوتا ہے انلمیٹڈ۔ انلمیٹڈ کی مطلب ہوتا ہے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ختم نہیں ہوتا، ہو جانا مولانا ختم جی ساڈے کو انلمیٹڈ ہو، میں تو رہنے میں کرنا یار، میں کرنا انلمیٹڈ ہے اس کے پاس، ہے نا؟ وہ یار تو رہنے تیرا تو میں کرنا نا۔ پاکستان میں انلمیٹڈ ہے، اللہ بھی انلمیٹڈ ذکر بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تیرا کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں، حدود ہی کوئی نہیں ہے، بولو سبحان اللہ جی۔ پھر اسی بڑا کم ہو گیا جی، انلمیٹڈ ہو گیا، ہر ویلے ذکر کرو تو پھر کسی کے ساتھ رہیں گے، دکاندار کی ہوئے گا جناب، تو بیوی تو کی گئے گی، تو بچے تو کی کہیں گے، روٹی کس طرح کھاؤں گا؟ کوشچن تو ہے نا، کر سکتے ہو تھی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، انلمیٹڈ ہو، کھاندے بھی ہے، پہنتے بھی ہے، سوندے جی سوندے بھی، ہاں سوندے بھی ہے، اللہ کوئی جگہ نہیں تو کوئی جگہ نہیں چھڑنی، بیوی نہ سکتا ہے تو بھی ہے انلمیٹڈ۔ بس عائشہ صدیقہ نے راز کھولا اپنے محبوب شوہر کا، امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب شوہر تو ایسے ہیں یسترن کل حیانی، اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے محبوب کی کہ ایک لمحہ میں نہیں دیکھا کہ آپ اللہ کا ذکر سے غافل ہوں۔ بندہ کہتے ہیں 100 کہتے ہیں، بندہ کہتے ہیں کیا کس طرح مل گیا جنت میں، یہ سنت ہے نبی کا، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اللہ کا ذکر نہ کرتے ہو۔ تو وہی ہم نے کرنا، مثال تو وہی ہے نا ہمارے سامنے، جگہ سر نبی کرے گا اسی وہی کرنا ہے نا، پھر ختم کریں گے سب وہ انلمیٹڈ، یعنی آپ گھر میں ہوں گے، باہر ہوں گے، دکان پہ ہوں گے، کاروبار ہوں گے، بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، آپ ذاکر ہوں گے، بولے سبحان اللہ، آپ ذاکر ہوں گے۔ وضو کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، مسجد کی ضرورت نہیں، آپ کو تسبیح کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں موت آ گئی تو ذاکر ہی چلے جائیں گے۔ اور ذاکر کی موت یہ ہے کہ جو ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے، حدیث آتی ہے، آپ بیٹھیں گے تبلیغ والے بھائی بیٹھیں گے، تو جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ جانے سب نے پکی بات ہے، کریں گے ذکر، کثرت والا ذکر کریں گے، طریقہ میں بتا دوں، سیکھ کے جائیں گے جی۔ بھائی کثیر ذکر جو ہے نا اللہ نے خود انتظام کیا اس کا۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ٹانگ نہیں بنتی، پیٹ نہیں بنتا، منہ نہیں بنتا جسے ہم نے کھانا ہوتا ہے، ناک نہیں بنتی، سانس رکھتا، آنکھیں نہیں بنتی، کچھ نہیں بنتا، ہونٹ نہیں بنتے،
سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے؟ دل. اللہ کی بنتا ہے؟ دل. کیوں؟ اللہ نے یاد کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہ 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 اللہ. کثرت ذکر دل کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں, مراقبہ کہتے ہیں. اور یہ ذکر 70 گنا افضل ہے. سبحان اللہ. اتنی آسان ہے, اتنی افضل ہے. اللہ اکبر. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو دل میں یاد کر, میں تجھے دل میں یاد کروں گا. ہائے ہائے, کتنی پیاری چیز ہے. سبحان اللہ. بتائیں بس اس کا طریقہ میں آپ کو سکھا دوں گا. الحمدللہ 1 سیکنڈ میں آپ کو دل ذاکر ہو جائے. ذکر کریں گے, ذکر کے بعد مجھ سے طریقہ سیکھ جائیں آپ. الحمدللہ اس کا طریقہ بتا دوں گا. سب کو ایسے کرنا ہے آپ نے, اور کوئی مشکل نہیں ہوگا. ویسے ہی آپ الحمدللہ بس بستر میں جائیں گے, طریقہ بتاؤں گا. ساری رات آپ اللہ 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 کرتے رہیں. صبح اٹھیں گے آپ اللہ اللہ اللہ. جتنا جو میں جس طرح بتاؤں گا کرے گا الحمدللہ ذاکر, بہترین ذاکر ہو جائے گا. زندگی تبدیل ہو جائے گی اس کی. ہر بھائی ذکر سیکھ کے جائیے الحمدللہ. اسی لیے میں آیا ہوں, ذکر سکھانے کے لیے آیا ہوں, اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں. میسج آپ کو پہنچ گیا. ذکر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور ذکر کرنے کے فائدے بھی کتنے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ذکر کریں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ذکر بتا دوں گا. 1 سیکنڈ میں انشاءاللہ سب آدمی 1 سیکنڈ لگے گا, آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. اللہ کی فضل سے قلب جاری, اس کو کہتے ہیں قلب جاری کرنا تصوف میں. یا دل اللہ 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 کرنا شروع. ٹھیک ہے بھائی. اب تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کا طریقہ سننا. ذکر 2 طریقہ ہوتا ہے. ابھی جیسے ہوتا ہے جہر اور خفی. یہ دل کا ذکر خفی ہوتا ہے, جہر ذکر ذرا اونچا ہوتا ہے. تو ہم دونوں ذکر کرتے ہیں. اصل میں ذکر خفی ہی کرتا ہوں, مجھے وہی پسند ہے. آنکھ بند کر کے اللہ اللہ کرنا, نہ کوئی سننے نہ کوئی جانے, اللہ جانے بندہ جانے. لیکن یہ بڑا مجموعہ ہے, اس میں سارے ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں بڑا لطف آتا ہے. الحمدللہ بڑے اچھے کلمات ہیں, سارا قرآن ہے. یہ سب جو میں کلمہ پڑھوں گا تو سب نے, ہر آدمی نے بلند آواز کے ساتھ وہ کلمہ پڑھنا ہے. آنکھیں بند سونا نہیں ہے, زبان دل سے نہیں. یہ کس سے پڑھنا ہے؟ زبان سے پڑھنا ہے. یاد رکھنا کہ فرشتے اتنے ہیں اس وقت, اتنے فرشتے ہیں کہ زمین آسمان بھرا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں, حدیث بتاتی ہے زمین آسمان بھرا ہوا ہے اور سارے کے سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کیا قوم بن گئی آپ دیکھیں. اور لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ بولا نہیں تھا, ایسا ستے پہ سے ڈفر سیدھے, عقل ہی کوئی نہیں ہے. اتنے قرآن پھر دوڑا سیدھا جویاں مارتا پہ ایسی. سب نے اونچی آواز سے بولنا ہے, اس لیے اونچی بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی کلمے آ جائیں. آتے ہیں نا بعض لوگوں کو, جب سب پڑھیں گے تو آپ کو بھی آ جائیں گے. اور یہ ہے قرآن, قرآن کا پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا تلاوت قرآن کے, اور مست ہو کے پڑھنا ہے. اس کے میننگ بڑے بڑے زبردست ہیں سارے, اس میں اعظم ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا حول ولا قوت الا باللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ والحمدللہ, لا الہ الا اللہ اکبر. یہ سارے بڑے اونچے کلمات ہیں. ان کی ایک تفسیر دیکھیں آپ, مولانا آپ بتائیں گے اس کی تفسیر کتنی بڑی ہے, اور ایک ایک کلمے پہ اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے. تو جب یہ مجمع پڑھے گا تو الحمدللہ پورا بن لے آپ کا نور نور ہو جائے گا. مانتے ہیں بات, نورا نور ہو جائے گا الحمدللہ. یہ کیا قوم آ گئی, شیطان بھاگ جائیں گے, بیماری ختم ہو جائیں گی, پتہ کتنی بلائیں آنے والی ہوں گی, سب بھاگ جائیں گے الحمدللہ. کتنی بلائیں, طوفان آنے والے ہوں گے ہمارے گھروں پہ, کتنے غضب آنے والے ہوں گے. ابھی جب میں آ رہا تھا اتنی زبردست بجلی چمکی, میں کہتے اللہ 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ یہ بجلی ایک آگے تھوڑا سا آگے میری گاڑی پہ گر جاتے تو کیا ہو سکتا تھا, کچھ بھی. تیرا تو قانون ہے, چل رہا ہے. اور جب وہ روشن ہوئی تو میں حیران ہو گیا کہ ایک آواز کے ساتھ کیا گرگراتے پورے پہاڑوں کو روشن کر دیا اس نے. میں کہ یہ تو ایک ہلکی سی, میں نے سوچا یہ تو ہلکی سی چیز ہے, جب اللہ کا غضب آخرت میں ہوگا تو کیا ہوگا. اللہ اکبر, ہم کیسے برداشت کر سکیں گے اپنے گناہوں کو, بتائیں. میں سوچا یہ اللہ جب ہم گناہ کے ساتھ تیرے سامنے جائیں گے, تو جب غضب تیرا ہوگا تو یہ ایک بجلی ہے تو بہت ہلکی چیز ہے, اس کو تو تیرا غضب کیا ہوگا کہ تو تیش آ جائے ہمارے گناہوں پر. کس طرح تم نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے. تیرا کھاتے ہیں, تیری نافرمانی کرتے ہیں, بے ایمانیاں کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, اور جس چیز کو تم نے منع کیا ہے کھل کے وہ کام کر رہے ہیں. جس چیز سے تو نفرت کرتا ہے کھل کے ہم کر کرتے ہیں. جس چیز سے تیرے حبیب نفرت کرتے ہیں, اتنا نفرت کرتے ہیں اللہ کے حبیب اس داڑھی کو کاٹنے سے کہ اپنے زمانے میں انہیں ایک قوم آئی تھی جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, آپ نے شہر سے نکال دیا تھا. ہم جو روزے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک اللہ نے ایسی ڈیل دی ہوئی ہے, ہمیں ایک بجلی 1 سیکنڈ پتہ چلے بمنے چل سکتا ہے, پتہ نہیں چلتا.
غائب. شرم آنی چاہیے. کتنا رحیم کتنا کریم. کبھی میں دیکھا تھا سبحان اللہ تعالیٰ ہم اس قابل ہیں کہ بجلی ہم پہ نہ گرے. ہم حالات تو دیکھیں اپنے. جس چیز کو تیرا حبیب ناپسند کرتا ہے نفرت کرتا ہے تو پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہا ہے ہمیں اس زمین پہ. اور صبح تو پھر روٹی دے دیتا ہمیں, پھر تمہیں زندہ اٹھا دیتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھی اس وجہ سے یہ ہوا ہے. ہم نے تو وہ کام کیا تھا یہ ہم نے قرآن کی تلاوت ہوا ہے. پھٹ ایک قرآن تلاوت ہے وجہ سے بس نہیں تو اس کی رحمت کو چانس دے رہی ہے ہمیں. اس کے غضب سے بچو, غضب سے بچو. وعدہ کریں آج جن لوگ جو داڑھی کو خراب کرتے ہیں اپنے کہ پوری داڑھی رکھیں گے ایک مشت اتنی, پسند ہو نہ ہو, دل چاہے یا نہ چاہے, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. لوگ مذاق اڑائیں, بیوی طلاق دیں, یہ ازمائش ہے. الحمدللہ اللہ نے فضل کیا کہ جس وجہ سے تو قربانی دے گا میرے دین کی خاطر اس سے بہتر تجھے میں دوں گا. اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ جس اللہ کے نبی نفرت کرتے ہیں وہ ہم کریں صبح شام. وعدہ کرتے ہیں بھائیو کہ میں آپ کو محبت دلا رہا ہوں اللہ کے رسول کی, پیار کروں ان سے. دشمنی کرنے کے لیے پیدا ہوئے کہ ہم اپنے بھائی سے دشمنی کے جام کریں گے. یہ تو ہم دشمن ہیں, ایک دوسرے کی دشمنی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. مدینے کے ساتھ ہم دشمنی کیے بیٹھے ہیں. کس کے ساتھ اندازہ لگایا کوئی سوچ سکتا ہے, وہ زمین پہ رہ سکتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب کے ساتھ دشمنی کرے؟ تصور کر سکتا ہے وہ؟ میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں, صبح منہ کو چھیلتا ہوں, جا تجھے پسند ہے مجھے نہیں پسند, نہیں میں تو کرنا کر لے. توبہ کرتے بھائیو, یہ تو بات ہوئی یار, کوئی عقل ہے یہ؟ اس کی ذات کے ساتھ دشمنی کرنے بیٹھے ہیں لوگ. اتنا بڑا گناہ کبھی نہ کرنا ایسی بات. اپنے چہرے میں خوبصورت لگے گا الحمدللہ. ایک مشت رکھنی ہوتی, کتنی؟ ایک مشت کی جس کی کم ہے وہ داڑھی نہیں ہے, برائے مہربانی بڑھائے اس کو. ایک مشت سے نیچے یہاں تک ہونی چاہیے داڑھی. داڑھی نہیں ہے, جوتے پڑیں گے ٹھیک ٹھاک. اللہ کے نبی ناراض ان سے. خدا کی قسم وہ رزق جو ہے رزق تو کتوں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بلی بھی کھا رہی ہے, بندر بھی کھا رہا ہے, یہ قوم بھی سب کھا رہے ہیں. تو ہم اسی کو خوش ہیں کہ ہمیں روٹی مل جاتی ہے جناب, ہمارا گھر چل رہا ہے, میرے دکان بڑی چلتی پئی ہے, اللہ میرے کو راضی ہے, ماشاءاللہ بڑا خوش ہے. خدا کی قسم اللہ راضی نہیں ہو سکتا اللہ کے حبیب کو ناراض کر کے. یہ استدراج ہے, یہ خوشی, یہ عذاب ہے. اللہ کہتا ہے اس کو ہوش ہی نہیں آنے دوں گا میں. وہ اپنے آپ کو خوش سمجھے گا, ایسا پکڑوں گا کہ اس کو ہوش ہی نہیں آئے گا کہاں سے اس کو لت لگی ہے, کدھر گیا ہے شخص. یہ سزا, اس کو خوشی مت سمجھو کہ گناہوں کے ساتھ دکانیں چل رہی ہیں, ہمارے گھر میں خوشحالی آ رہی ہے, یا کچھ آپ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر ظلم کر رہے ہیں, آپ سمجھے خوشحالی ہے. ایسی گرفت ہوگی, ایسی گرفت ہوگی کہ تم بچ نہیں سکو گے اس سے. ایسی ذات کے ساتھ دشمنی. ابو جہل کہاں گیا؟ اللہ سے دشمنی کرنے والے لوگوں حشر کیا ہوئے؟ زمین کو دوست کر دے گی ان کے ساتھ. کہاں ہیں ان کے عذاب؟ دیکھیں آپ, قرآن نے کتنے بڑے عذاب بتائیں. اس نبی کے بارے میں جہاں حکم کر رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, قرآن حکم دیتا ہے کہ خبردار. کس کو کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق, حضرت عمر, طلحہ, زبیر, عمر, عبداللہ بن عمر, معاذ, یہ سب عاشق جتنے تھے ان کو کہا لا ترفعوا اصواتکم, خبردار. اللہ کہتا ہے تم جانتے ہو یہ کون ذات ہے, تم معلوم ہے یہ کون ہے, اپنی آوازوں کو نیچا کرو. کسی کی آواز اگر اس کی آواز سے بلند ہو گئی, قرآن کا حکم ہے طرف ہوا, کسی کی آواز بھی اس سے بلند ہوگی تو سزا بتائیں کیسی بتائیے. اللہ بتائیے کہ سزا تمہیں ایسی دوں گا کہ تمہاری یہ حال کروں گا کہ تمہارا نام اٹھا دیا جائے گا, جہنم میں رکھ دیا جائے گا, اور اس گناہ کی سزا کا تمہیں پتہ بھی نہیں دوں گا, اور تمہیں معافی بھی نہیں ہوگی, تم معافی مانگ بھی نہیں سکو گے. یہ قرآن بتا رہا ہے. تمہارا اعمال ختم, تحت اعمال, سب اعمال ختم کر دوں گا, اور تمہیں موقع بھی نہیں دوں گا کہ تم اس ظلم کے بعد تم اپنی معافی مانگ سکو. کون؟ ابو بکر صدیق, حضرت عمر. اور یہ اتنی کیا قوت ہے کہ ہم یہ مقابلہ کریں لگے نبی سے؟ سب کیا گناہ کیا انہوں نے؟ کیا آواز کو اونچی مت کرنا, لا ترفعوا اصواتکم النبی, نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. اتنا اونچا دربار ہے وہ, اتنی اونچی شان والا ذات ہے وہ, بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم بحث کرتے ہیں جی یہ ہے جی تو فلاں ہے, تم بحث کرتے ہو اس ذات کے بارے میں.
جس کو جان ہی نہیں سکا کوئی، اگر جان سکا تو صرف اللہ کی ذات ہی جان سکی اس کو. یہ جو قرآن پڑھ کے آپ ان کو ٹٹولتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی یہ ہے فلاں شے فلاں، یہ تو تعارف ہے آپ کا، یہ تعارف ہے جو اللہ نے کیا، حقیقت نہیں ہے. نبی پاک حقیقت نظر آئے گی حشر کے میدان میں. انبیاء بھی ان کو نہیں پہچان سکیں گے. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آج کے مسلمان حال ان کا دیکھو اور مقابلہ کرتے ہیں. میں جانتا جی زیادہ، تسی کی جانتا ہوں، میں جانتا جی ایسا اعتماد ثابت کرنا ہے اس لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ جاننے والے ہیں، آپ پہچاننے والے ہیں ان کو، اس پہ فرقہ بناتے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں. میرے بھائیو اس کو تو پہچانے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں نہیں پہچان سکی ان کو یہ کیا چیز ہے. اللہ کہتا ہے پہچان بھی کوئی نہیں سکے گا. کس طرح پہچان سکتے ہو؟ جس وقت میں نے اپنے حبیب کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، حاضر کیا، تو کس کی جرت تھی وہاں تھی؟ سارے فرشتے قریب سے قریب فرشتے تھے، وہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. صرف میں تھا، اس کی ذات کی ہم دونوں تھے. کہتے ہم پہچان گئے اللہ کے نبی کو. کوئی کہتا جی بشر ہے، کوئی کہتا جی غائب تھے، کوئی کہتے ان کو غائب نہیں تھا، کوئی کہتے ان کو یہ تھا. بس اے عاشق تھے، وہ عاشق نہیں تھے، فلاں کافر تھے، فلاں. ایسی باتیں آئندہ کبھی ان باتوں میں نہ جائیں. جب بھی بات آ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ذات اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے پہ کہ اتنی بڑی ذات کے لیے ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا فرماتی. ہائے ہائے، کسی حبل کی محبت آپ کے دل میں پیدا کر دیتا، کسی گائے کی محبت آپ کے دل میں پیدا کر دیتا، کسی سانپ کی محبت پیشاب پلانا شروع کر دیتا ہمیں، کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے دیتا. بتائیں ذرا کتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا انسان، اولین آخرین کا سردار، فخر موجودات، جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہو. کائنات نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے. کائنات سجی، یہ گل، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ پھول، یہ چڑیے، جو سارا کچھ جو ہے آپ کی ذات گرامی سے ہمیں صدقے سے ہمیں مل رہا ہے. اتنی بڑی ذات گرامی، سبحان اللہ، اس کی محبت میرے آپ کے دل میں دے دی. سبحان اللہ. کریں گے زیادتی؟ اب سوچیں گے کہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم ناراض کریں؟ داڑھی کاٹیں گے؟ اب ہاتھ کھڑا کریں گے؟ نہیں کاٹیں گے. ہاتھ کھڑا کرو، انسان بنو، اونچا کرو. ہاتھ دھرتے ہیں ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تمہارے. افسوس کی بات ہے یار، افسوس کی بات. اللہ قلوب، سبحان اللہ. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان. اللہ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. میں تو آپ قرآن پڑھ کے سنایا، حدیث سے سنائیے. آپ مجھے کیا بات، مجھے کیا جھوٹے آدمی کرے. لیکن یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ واللہ باللہ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ مجھے اس وقت آپ لوگ، میری بتا دوں دل سے بات، اس وقت آپ لوگ مجھے اپنی ہر اولاد سے، ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. کوئی بھی اس وقت مجھے پیارا نہیں آپ سے زیادہ محبوب، کوئی بھی کائنات میں. جتنی دعائیں اور دل میرا اس وقت آپ پر جھکا ہوا کہ کسی طرح سے دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. اس وقت مجھے اپنے ماں باپ بھی یاد نہیں. That's only one thing. اگر آپ ساتھ میں زور لگا رہا ہوں نہ مجھے کیا ہے بھائیو، ہماری ملاقات ہونا، ناراض نہ ہونا میری بات سے، لیکن میری باتوں کو یاد ضرور کرنا، سوچنا ضرور اس بات پر کہ بہت بڑا پیغام ہے جو آخرت سے ہم بچا دے گا. اللہ پاک میں توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، دعوی یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا في زمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا حي يا قيوم يا دافع البليات ادفع بلياتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کو بخش دے یا اللہ ہمارے جاننے والوں کو بخش دے یا اللہ اس بستی میں تمام مومن مومنات کو بخش دے. اے میرے مولا پوری امت کو بخش دے. اے میرے مولا تو ہمیں سکون نصیب فرما یا اللہ راحت نصیب فرما. ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما شادابی نصیب فرما سکون نصیب فرما. اولادوں کو میرے مولا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جو قرضوں میں جکڑے ان کے قرضوں کو دور فرما یا اللہ جن کے گھروں میں ناچاکی ہے میرے مولا ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما یا اللہ انصاف پیدا فرما یا اللہ ناانصافی سے
بچا. یا اللہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں توکل نصیب فرما, حلم نصیب فرما, اللہ کی معرفت نصیب فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما. یا اللہ آپ کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ آپ کی محبت نصیب فرما, آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرما. اے میرے مولا تو اپنے فضل سے حرمین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ حرمین کی زیارت نصیب فرما, وہاں کی حاضری نصیب فرما. یا میرے مولا آپ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ اصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.